بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، پچھلے کچھ گھنٹوں میں بازی پلٹنا اس وقت شروع ہو چکی ہے اور ہواؤں کا رخ عمران خان کی جانب چلنا شروع ہوا ہے، اور جو گرم ہوائیں کہیں بنی گالہ اور زمان پارک یا ڈیالہ جھیل کی جانب چلا کرتی تھیں، اب وہ گرم ہوائیں جو ہیں وہ جاتی عمرہ یا پھر ماڈل ٹاؤن کی جانب چلنا شروع ہوئی ہیں اور برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے۔ میں آپ کو تقریباً ایک ہفتے سے یہی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اب بہت بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حکومت خان صاحب کی طرف چلی جائے۔ تو اب جناب وہ تمام تر خبروں کی مہر لگنا شروع ہو گئی ہے، ہماری جتنی بھی خبریں ہیں ان پر تصدیق ہو گئی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ بڑی خبریں لے کر آیا ہوں، آپ نے اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا، آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ عام طور پر جو ہے وہ ہم آپ سے یہ درخواست نہیں کیا کرتے، تو آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے جو عین موقع پر درست فیصلے سامنے آئے ہیں، انہوں نے اس بازی پلٹ کے رکھ دی ہے۔ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، ایک بہت بڑا اعلان ہوا ہے، اور یہ اعلان نیشنل ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات جناب آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو گرم دیگچا الٹا ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے حق میں انہوں نے ایک بہت بڑی گواہی دے ڈالی ہے۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی سازش، وہ آج سازش دنیا کے سامنے بے نقاب ہوگی۔ آخر یہ صورتحال کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا انٹرویو جو اسے ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے ان کی تمام تر ڈیٹیلز رکھنی ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ یہ بڑا اہم ہے کہ عین موقع پر ایک بڑی امپورٹنٹ ٹائمنگ پر جب حکومتیں بن رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کے حق میں جو ایبسلیوٹلی ناٹ انہوں نے کہا، جو رجیم چینج آپریشن ہوا، جو سازش کی بات ہو رہی تھی، جو مداخلت کی بات ہو رہی تھی، سائفر کی بات ہو رہی تھی، ان تمام تر چیزوں کے اوپر آج ایک گواہی سامنے آ گئی ہے۔ مکمل ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور پھر مریم نواز جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 پر پکڑی گئی، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو ایکسکلوسیو خبر دینی ہے، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، الیکشن سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی جس میں مریم نواز، نواز شریف، اسحاق ڈار اور شہباز شریف صاحب جو ہے موجود تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، نگران حکومت کو یہ پیغام پہنچایا کہ جناب جو آپ نے فیصلے لینے ہیں، گیس مہنگی کرنی ہے، بجلی مہنگی کرنی ہے، پیٹرول مہنگا کرنا ہے، آپ فوری طور پر فیصلے کر لیں۔ یہ گندے جو گند کا ٹوکرا ہے یہ ہمیں نہ لینا پڑے، آپ یہ فیصلے کر کے چلے جائیں، تاکہ ہم جو ہے بعد میں اس کو کیش کرنے کی کوشش کریں۔ آج گاڑیاں مہنگی ہو گئی، 25% گاڑیوں پر سیل ٹیکس بڑھا دیا گیا، گیس کو مہنگا کر دیا گیا ہے، بجلی کو مہنگا کر دیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ ہر طرح سے ادویات ہوں، مہنگائی کی شرح بڑھنے جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس ہم نے دوبارہ جانا ہے، تو اس صورت کے اندر اب آئی ایم ایف کے تمام تر پلانس، جن کی جو شرائط ہیں، اس کو ماننا پڑے گا۔ تو آج وفاقی کابینہ نے گیس کی قیمتوں میں 67% اضافے کی منظوری دے ڈالی ہے، منظوری ہو چکی ہے، اور اب یہاں پر گیس کی قیمتوں میں تقریباً 300 روپے فی یونٹ جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور یہ منظوری گزشتہ روز گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری جو ہے وہ دی گئی تھی۔ اب یہ چیزیں آپ کے سامنے ہے کہ آئندہ جو بھی حکومت آئے گی، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، پیپلز پارٹی آ جائے، نون لیگ آ جائے، کوئی بھی اتحادی حکومت آ جائے، ان کے لیے کوئی دودھ کی نہریں نہیں ہوں گی، اور یہ حالات انتہائی خراب ہیں۔ اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی بھی حکومت لینے کو تیار نہیں ہے۔ اب حکومت لینے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ نون لیگ جو ہے وہ اب بری طرح پھنس گئی ہے، نہ وہ آگے جا سکتی ہے، نہ وہ پیچھے جا سکتی ہے، ان کے لیے آگے کنواں پیچھے کھائی ہے۔ ان کو بڑا شوق تھا شیروانی سلوانے کا، ان کو بڑا شوق تھا وزیر اعظم پاکستان بننے کا، ان کو بڑا شوق تھا کہ جناب ہم جو آئیں گے، ہم 2 دہائی سے آ جائیں گے، ہم فلانا کر لیں گے، اور اسی شوق سے وہ مریض لندن سے پاکستان آیا، اور وہ جناب اس ٹریپ میں مارا گیا کہ میں وزیر اعظم پاکستان بن جاؤں گا۔ تو اس کے ساتھ بہت بھیڑی ہوئی ہے، بہت کتوں والی ہو گئی ہے، جو ہم کہتے ہیں پنجابی میں کتوں والی نواز صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، کہ آپ نے اس کو وزیر اعظم کی عادت دے کر پاکستان بلوایا، اس کو الیکشن بھی لڑوایا، اس کو گندا بھی کیا، اب وہ دوبارہ بیچارہ دوائی لینے جو ہے وہ لندن واپس جا رہا ہے۔ لیکن جناب اس سب کے اندر اب دہائیاں دینا شروع ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اتنی آسانی سے نون لیگ یا پیپلز پارٹی حکومت نہیں بنائے گی۔ عمران خان صاحب کے پاس صورت کے پتے موجود ہیں، اور آج انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطے کی ہدایت کر دی۔ آج انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹری کے ساتھ رابطے کریں گے۔ آج انہوں نے رابطے شروع کر دیے ہیں، احتجاج ہونے جا رہا ہے، اور باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف نے عمر ایوب کا نام جو ہے وہ نامزد کر دیا، اور انہوں نے پنجاب نے میاں عمر اسلم جو ہے ان کا نام جو ہے انہوں نے نامزد کیا، اور اس صورت میں پھر کے پی کے کی جو اسپیکرشپ ہے ان میں عاقب اللہ جو اسد کیسر کے بھائی ہیں، یہ بڑے گنے چنے نام ہیں، علی من گنڈا پور کا نام ہے۔ یہاں سے ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ مزاحمتی سیاست تو ہوگی۔ پشاور سے جو علی من گنڈا پور کا فیصلہ ہے، وہ اس فیصلہ اس وجہ سے کیا گیا کہ بندے اکٹھے کرنے ہو، دھرنا کرنا ہو، جلوس کرنا ہو،
اور جو مسل پار ہے وہ علی امین گنڈاپور کے پاس ہے. پاکستان تحریک انصاف کی مسل پار علی امین گنڈاپور کو سمجھا جاتا ہے. وہاں سے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اگر خان کی دوبارہ لڑائی ہوتی ہے تو خان گرم ہوائیں پھر پشاور سے بنی جو ہے اسلام آباد کی جانب بڑھیں گی, اور عمران خان صاحب نے پشاور کو اسی طرح سے استعمال کر. یہ میں آپ کو جو ہے وہ جناب خبر جو ہے دے رہا ہوں. لیکن اس سب کے اندر اب خان صاحب نے آج گیم ڈال کے رکھ دی کہ جناب مذاکرات ہم کرنے چاہ رہے ہیں, ہمارے پاس ٹیبل پر آپشن موجود ہے, ہم حکومت بھی بنا سکتے ہیں. مریم نواز جناب پھر گیٹ نمبر 4 پر پکڑی گئی ہیں. اب بار بار یہ لوگ جو ہیں وہ دہائیاں دے رہے ہیں. مریم اورنگزیب نے اس کے اوپر جو رد عمل دے دیا. آپ سب کو پتا ہے کہ مریم اورنگزیب جو ہے ان سب کے بڑے قریب ہیں, نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں. مریم اورنگزیب پھر مریم نواز کے بڑے قریب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہمیشہ ملک میں صرف انتشار اور فساد چاہتے ہیں. اب 9 مئی کی جو بات ہے وہ الیکشن بیانیے کا دبر دوست کر کے رکھ دیا. اب عوام کے اندر یہ بات کر رہے تھے کہ انتشار ہو گیا, فلانا ہو گیا, خان نے آگ لگا دی. اب وہ بیانیہ دبر دوست ہو گیا. خان نے وہ نہیں کیا, جس نے بھی کیا پوری قوم جو ہے وہ جانتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ کبھی کہتے ہیں کہ 180 سیٹ جیتی ہیں, کبھی کہتے ہیں 150, کبھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے رابطے میں, کبھی کہتے ہیں نہیں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے 180 سیٹ جیتی ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ سارا کچھ نہیں کر رہے, کہتے ہیں کہ مسلم منہ سے رابطہ نہیں کریں گے, اور بھائی آپ رابطہ کس نے کیا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ حکومت بنائیں گے تو بھائی بھراؤ, کہتے ہیں کہ پی کے میں الیکشن کمیشن کو دھاندلی نہیں کی, اور پنجاب میں جو ہے وہ جہاں جیتے ہیں وہاں الیکشن کمیشن کو شاباش, جہاں پر ہارے وہاں الیکشن کمیشن گھیراؤ احتجاج کہ پی کے میں سارے فارم 45 ٹھیک ہے, اور پنجاب میں جہاں ہارے ہیں وہاں فارم 47 جو ہیں وہ جعلی ہیں, جہاں جیتے ہیں وہاں فارم 45 بالکل ٹھیک ہے. کیا دماغی حالت ہے. یہ جناب انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر بات کی ہے مریم اورنگزیب نے. یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کو اب دکھ یہ ہے کہ رو رہے ہیں, وہ کہتے تھے نا کہ رو پٹو چکھو, یہ مریم اورنگزیب بات کرتی تھی. میں اس کے اوپر جو ہے بات یہ کروں گا, رو پٹو چکھو. آپ جناب ٹریپ ہو گئے, اور بڑی بری طرح سے ٹریپ ہوئے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب ہم جو ہیں وہ اپنی پسند کا کوئی آرمی چیف لگا کر ہم یہاں پر 30 مار خان بن جائیں گے. آرمی چیف ملک کے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں, وہ کسی ایک شخص کو نہیں دیکھتے, وہ سینٹیمنٹس کے اوپر کام نہیں کرتے. جو ہم نے ایک ادارے کو دیکھا ہے, جو ہماری ملاقاتیں رہی ہیں, یا پھر ہم جو ہیں ان کو قریب سے دیکھتے رہے, تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ سینٹیمنٹس کے اوپر کام نہیں کرتے, وہ پلانس کے اوپر کام کرتے ہیں. اور یہ نواز شریف صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ اپنی پسند کا, یا ہم اس طرح کے آرمی چیف لگائیں جو اینٹی عمران سمجھا جاتا ہو, وہ عمران خان کو کرش کر دیں گے. عمران خان صاحب کرش نہیں ہوئے, یہ پوری قوم جو ہے وہ جانتی ہے. تو جناب اس سب کے اندر آج پھر بڑی خبریں آنا شروع ہو گئی. جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک انٹرویو آج ہوا ہے, جو انہوں نے سامان اس کے اینکر ندیم ملک صاحب کو دیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ رجیم چینج آپریشن ہوا, سازش ہوئی, مداخلت ہوئی. خان صاحب کا ایک بیانیہ تھا جس پر جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ایک جو ہے وہ ایسے بیانیے سے جو ہے وہ جب ان کی آخری تقریر تھی بطور آرمی چیف, انہوں نے کہا کہ ایک بیانیے سے پاکستان میں انتشار پھیلایا گیا, پاکستان میں کوئی رجیم چینج آپریشن نہیں ہوا. لیکن پھر انہی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھ کر اسی جنرل باجوہ اور دیگر لوگوں نے بیٹھ کر ڈی مارچ کیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے پاکستان میں, یعنی کہ سنگین مداخلت کا لفظ استعمال ہوا تھا قومی سلامتی کمیٹی میں. پھر شہباز صاحب نے اپنی حکومت میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا, اس میں بھی یہی بات ہوئی. پھر ہم نے ڈی مارچ بھی کیا. پھر سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو سزا بھی دے دی گئی. حالانکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ سائفر ایگزسٹ نہیں کرتا, یہی لوگ کہتے تھے کہ سائفر تو آیا ہی نہیں, امریکہ نے ہمیں دھمکی دی ہی نہیں. اور امریکہ نے سائفر میں ایک ہی دھمکی دی تھی کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا جائے, اگر نہیں ہوگا تو تھنگس گیٹنگ ٹف فار پاکستان, یعنی کہ پاکستان کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی, ہم آپ کو پتھروں کے دور میں دھکیل دیں گے. اور پھر امریکہ کی ایک پورے پلان کے مطابق جو ان کا رجیم چینج آپریشن پلان تھا, ان لوگوں نے جناب پلیٹ میں رکھ کر عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا. وہ قوم تھا جس نے اس رات پاکستان پرائم منسٹر ہاؤس میں پریزنر وین بھیجی, وہ قوم تھا جس نے پورا ریڈ زون سیل کر دیا تھا, وہ قوم تھا جو قیدیوں والی وین انہوں نے وزیر اعظم بھیجی تھی, اور پھر وہ قوم تھا جس نے اس وقت پورے ملک کو ہائی جیک کر لیا تھا, وہ قوم تھا جس نے رات کو عدالتیں کھلوائی تھی. آج پوری قوم کے سامنے وہ نام سامنے آ چکا ہے کہ وہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب تھے. اب یہ بات میں نہیں کر رہا, بلکہ یہ بات جو ہے مولانا فضل الرحمان جو خود پی ڈی ایم کا حصہ تھے, جنہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی, اور جو تحریک عدم اعتماد کا بھی حصہ رہے ہیں, وہ جب انہوں نے اس خبر کا دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان میں یہ ایک سنگین مداخلت ہوئی ہے اور ایک سنگین سازش ہوئی ہے. یہ جناب آج انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے اس کو تمام تر ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے. جناب سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں عدم اعتماد سے انکار کر دیتا تو کہا جاتا کہ میں نے عمران خان کو بچایا ہے. عدم اعتماد سے متعلق جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید جو ہمارے ساتھ رابطے میں تھے,
ان کے کہنے پر جو ہے وہ تحریک اعتماد آئی. انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو یقین دلوایا تھا کہ ہم بندے توڑ کر آپ کے پاس لے آئیں گے. یہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان سے میرا کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے. پارلیمان میں فیصلے اور پالیسیاں کہیں اور سے آئیں گی, یعنی کہ اب کہیں اور سے حکومت چلے گی. آئندہ پارلیمان پاکستان تحریک انصاف والے دور سے زیادہ ہائیبرڈ پلس ہوگا. موجودہ پارلیمان کا کوئی مستقبل مجھے نظر نہیں آ رہا. اب اچانک سے ہواؤں کا رخ تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک اعتماد کے حق میں نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تحریک اعتماد جو ہے وہ پیپلز پارٹی چلا رہی تھی. عدم اعتماد سے انکار کرتا تو کہتے تھے میں نے عمران خان کو بچا لیا ہے. اب جناب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جو سازش ہوئی تھی وہ تو آج پوری قوم کے سامنے آئی ہے, بلکہ گواہی دے ڈالی ہے. جو اس کا کرتا دھرتا تھے انہوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اسی چیز کا حصہ تھے پی ڈی ایم کا. تو یہ اعتراف جرم ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک سازش ہوئی تھی. وہ کون تھا؟ وہ جنرل ٹائر کا مجوید باجوہ تھا. یہ جناب انہوں نے اس کا جو ہے وہ بات اس وقت کھل کر کر ڈالی ہے. اب سب کے اندر جناب آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کی ڈاکٹری آپ کے واضح ہے. تو میں نے اپنے تھمبنیل میں لکھا کہ شاباش جنرل عاصم علی, کیونکہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم پاکستان جناب وہ ہے وہ بننے جا رہے ہیں. میں اپنے پچھلے ولاگ میں وہ بتا چکا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ نعیم مودودی صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا اپنے پچھلے ولاگ میں کہ خان صاحب کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ ہمیں تھوڑی سی اسپیس دیں, آپ عدالتوں سے اپنے فیصلے واپس لے لیں, آپ تھوڑے سے خاموش ہو جائیں, ہم اپنے فیصلوں کو نظر ثانی کریں گے, آپ کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ماحول جو ہے وہ سازگار کر دیں گے. آج خان صاحب نے ایک اچھی موو کھیلی. وہ مزاحمت کی بجائے اب مفاہمت کی جانب بڑھ رہے ہیں. ایک تو انہوں نے وزیر اعظم کا جو نام نامزد کیا ہے وہ عمر ایوب خان صاحب نے. اب جیسے انہوں نے ایک ایسے شخص کا نام نامزد کیا جو کہ انتہائی پرو سمجھے جاتے ہیں اور یہ جنرل ایوب کے پوتے بھی ہیں, اور ان کا جھکاؤ مفاہمت کی جانب جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو خان صاحب جب یہ نام نامزد کیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے لیے ایک یہ بڑا آئی اوپننگ تھا کہ خان صاحب جو ہے انہوں نے جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے. اور جب جیسے جیسے اعلان ہوتا ہے تو پھر اب بحث ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اب کیا شباشی صاحب وزیر اعظم پاکستان ہوں گے یا پھر عمر ایوب جو ہے وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. اور یہاں پر آج جو اجلاس ہوا ہے, جو آج مذاکرات ہوئے پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے, اور یہ دوسرا دور ہے اور تیسرا حتمی دور ہوگا. اور شباشی صاحب نے باقاعدہ طور پر نون لیگ نے آفر کر دی پیپلز پارٹی کو, آپ کو جو عہدہ چاہیے آپ لے لیں ہمارے سے, آپ کو جو کچھ چاہیے آپ ہمارے سے لے سکتے ہیں, لیکن کیا, لیکن یہ کہ آپ جناب ہمیں وزیر اعظم پاکستان لگا دیں, شباشی صاحب کو وزیر اعظم پاکستان بنوا دیں. ہم نے جو بڑھ کے مار لیے, جو ہم نے وکٹری اسپیچ کر لیا, اب ہماری عزت کا معاملہ ہے, اب 2 اور 2.5 کی سچویشن ہے. تو جناب یہاں پر فیصل واڈا صاحب نے بہت اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو مزاحمت سے پیچھے ہٹنا چاہیے. عمر ایوب بہترین سیاستدان ہیں, نون لیگ کا آخری اقتدار نظر آ رہا ہے. ہر شخص کو اپنی مہارت ہوتی ہے, مریم نواز وہ مہارت نہیں رکھتی. بہتر ہوتا کہ نواز شریف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو حکومت بنانے کی دعوت دیتے, لیکن ایسا جناب نہیں ہوا اور پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھینا گیا. اور دوسری جانب جناب علی محمد خان صاحب جو آپ بڑے کریڈیبل جو ہے وہ پالیٹیشین ہے, آج انہوں نے بات کی ہے کہ تحریک انصاف کسی فارورڈ بلاک سے کی مدد سے بھی حکومت بنا سکتی ہے. تحریک انصاف کسی فارورڈ بلاک کی مدد سے حکومت بنا سکتی ہے. اب یہاں سے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ نون لیگ کا ایک بہت بڑا فارورڈ بلاک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں موجود ہے, اور وہ کسی وقت اڑان بھرنے کو تیار ہے. اگر یہ لوگ لوٹے خرید رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کیوں اتنی خاموش بیٹھی ہوئی ہے, کیوں اتنی جو ہے کانفیڈنٹ ہے, کیوں اتنی کام میں گئے ہیں, کیوں اتنی پیس میں ہے؟ اب اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نون لیگ کے فارورڈ بلاک کے ساتھ رابطے کے اندر ہے. علی محمد خان صاحب کے جو دعوے ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر کوئی ہوائی فائر نہیں کرتے, وہ بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں, بڑی جامع بات کرتے ہیں, ڈیٹیل کے ساتھ جو بڑی چیزیں آپ کو بتاتے ہیں. تو انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی شخص جو اپنی جماعت سے مطمئن نہ ہو وہ اپنا ضمیر بیچے بغیر, اپنی جماعت چھوڑے بغیر فارورڈ بلاک بنا لے. کوئی شخص اپنی نظریے کی قربانی دیے بغیر ہمارے نظریے پر آ کر فارورڈ بلاک کا حصہ بن جائے. تو اس بات پر وقت آنے پر فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے. جناب علی محمد خان صاحب نے یہاں پر ایک بہت بڑا دعویٰ جو ہے وہ کر دیا ہے. تو یہ اب تک ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس سے اپنا خیال رکھنا. پاکستان زندہ باد.